قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کے ساتھ مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کی ایک صفت خشوع بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مردوں اور خشوع کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ معروف مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خشوع پر ابھارنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سکون و اطمینان، نرمی، وقار، تواضع، عاجزی اور انکساری انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ جب بندہ نماز میں ہو تو پوری نماز میں شروع سے لے کر آخر تک یہ تصور کرتا رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ ایک پوچھنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، کہ اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی مثال یہ بیان کی ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو، صحیح سالم چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر نماز خشوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ صحیح سالم تحفہ ہوتا ہے، لیکن اگر نماز خشوع کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تو پھر اس میں عیب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کی آنکھیں تو ہوں لیکن اس کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو، کان تو ہوں ان میں شنوائی نہ ہو۔ کوئی اندھا یا بہرا شخص ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے ہاتھ شل ہوں، جس کی ناک کٹی ہو، کان کٹے ہوئے ہوں، ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، بدصورت ہو، قبیح ہو، جس میں طرح طرح کے عیب ہوں، ایسا تحفہ اگر کسی کو پیش کیا جائے گا تو اس کو وہ اچھا نہیں لگے گا اور اس سے وہ راضی اور خوش نہیں ہوگا۔ تو بغیر خشوع کے نماز کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ یہ عیبدار ہوتی ہے، یہ مردہ ہوتی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے، اور ایسی نماز سے انسان کو پورا اجر نہیں ملتا، وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو نماز کے ساتھ منسلک رکھے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ بندہ نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کا دل بھی اسی کی طرف متوجہ ہو، نماز میں سارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو تسبیح کہہ رہا ہے لیکن دل سے کچھ اور سوچ رہا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بر زبان تسبیح و در دل گوہر، این چنین تسبیح کا دارد اثر۔
کہ زبان پر تو تسبیح ہے لیکن دل کے اندر اپنے گئے اور گدھے کا خیال ہے، تو جو ایسی تسبیح ہوگی وہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن سے نماز میں خشوع کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی بندے پر لازم ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو خشوع سے باہر نہ نکلنے دے اور نماز میں اپنے خشوع کا پورا خیال رکھے۔ خشوع کے وجوب پر دلالت کرنے والی ایک آیت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک نماز بہت دشوار ہے مگر خشوع کرنے والوں پر دشوار نہیں ہے۔ یہ فرما کر گویا کہ ہمیں نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خشوع کے واجب ہونے پر دلالت کرنے والی دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، جس میں فرمایا گیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور تم نماز میں اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ یہ جو نماز میں با ادب فرما بردار بن کر کھڑا ہونا ہے، اسی کا نام خشوع ہے، لہٰذا یہ آیت بھی خشوع کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لہٰذا یہ دو آیات ایسی ہیں جو ہمارے لیے نماز کے اندر خشوع کو ضروری اور واجب قرار دے رہی ہیں، یعنی اگر نماز کو خشوع کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور بندے کو اس کی نماز سے اس کے خشوع کے مطابق اجر ملتا ہے۔ نماز میں اس کا خشوع جتنا زیادہ ہوگا اجر بھی اتنا زیادہ ملے گا، اگر کم ہوگا تو اس کے مطابق اجر میں کمی کی جائے گی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، کہ بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ثواب لکھا جاتا ہے وہ یا تو 10واں حصہ ہوتا ہے یا 9واں حصہ ہوتا ہے یا 8واں حصہ ہوتا ہے یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا چوتھائی یا تہائی یا آدھا، یعنی اس کی نماز کا اجر و ثواب اس کے خشوع کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ خشوع زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، خشوع کم ہوتا ہے تو کم اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔